أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات. قرآن مقدس میں سورہ محمد ہے اور سورہ محمد کی یہ 7ویں آیت ہے اور سورہ محمد قرآن کے 26ویں پارے میں واقع ہے. سورہ محمد تک جتنے سورے ہیں وہ سب سور طوال کہلاتے ہیں، لمبے سورے کہلاتے ہیں، اور سورہ محمد کے بعد جتنے سورے ہیں وہ مفسرین کی اصطلاح میں سور صغار کہلاتے ہیں، وہ چھوٹے سورے ہیں. سور طوال میں سورہ محمد ہے اور سورہ محمد کی یہ 7ویں آیت ہے، اور اس آیت میں ارشاد ہے. اگر یہ ارشاد پروردگار یہ جوگی پورے کے مجمع سے چلا جائے تو بہت بڑی بات ہے. اور میں نے اس آیت کا انتخاب اسی لیے کیا کہ مجلسیں تو ماشاءاللہ ہو ہی رہی ہیں اور ایک سے ایک ذاکر آ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. ہماری بھی کچھ مت بیانی سن لیں. چھوٹا منہ ہوا ہے اور بڑی بات ہے. رہا انتظام تو انتظام میں ظاہر ہے یہ انتظام کرنے والے بھی معصوم نہیں ہیں، ان سے بھی خامیاں ہو سکتی ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہے. یعنی جیسا کر سکتے تھے وہ کیا اور بساط بھر اپنی محنت کی انہوں نے. اب وہ کہیں کمی رہ جاتی ہے تو ظاہر ہے یہ بھی کوئی معصوم نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. توجہ ہے آپ؟ بھائی مل جل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد. میرا خیال یہ تھا کہ میں 10 منٹ مصائب پڑھوں گا تبرکاً، اس لیے کہ اب بڈھے ہو چکے ہیں. اب یہ تو ہے نہیں کہ صاحب جھنڈے گاڑنا ہے، وہ زمانہ گزر گیا. اب بچوں کا زمانہ ہے، جو نئی نسل آ رہی ہے وہ ہم سے بہتر خطابت کرے تو بہت اچھا ہے، اس کو موقع ملے تو اچھا ہے. لیکن میرے چھوٹے بھائیوں نے مجھ سے ضد کی کہ نہیں آپ کو سننا چاہ رہے ہیں تو آؤ کچھ دیر سن لیتے ہیں اور سنا لیتے ہیں. ان تنصر اللہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک بحث چھوٹی سی شروع کرتے ہیں. سورہ محمد کی اس 7ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو. اور اس کا ایک دوسرا ترجمہ ہوگا اے ایماندارو. اے ایمان لانے والو یا اے ایماندارو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے
تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو گاڑ دے گا، ثابت قدم تمہیں بنا دے گا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ تو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، توجہ ہے آپ؟ چھوٹے چھوٹے جملے ہوں گے اور بڑی بڑی بات۔ اور یہ میرے پاس میسمی لہجہ تو ہے نہیں، رئیسی لہجہ ہے۔ ہاں، وہ ایک تھے جو دار پہ گئے تو فضائل پڑھے۔ ارے لفظ کو بدل دیتا ہوں اور یہی لفظ اگر پہنچ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ میسم کی عظمتوں کو سلام کہ انہوں نے سولی کو منبر بنایا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں بابا، کیا کہہ رہا ہوں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جناب میسم کی عظمتوں کو کروڑوں سلام کہ انہوں نے دار کو، سولی کو منبر بنایا، اور منبر بنا کے کہا کہ اے لوگو، جتنا مجھ میں اور میری موت میں فاصلہ ہے اتنی دیر علی کے فضائل سن لو۔ توجہ فرمائے بابا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، جتنا مجھ میں اور میری موت میں فاصلہ ہے اتنی دیر علی کے فضائل سن لو۔ یعنی موت علی کے فضائل کو روک نہیں سکتی۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ موت علی کے، جملہ خدا کرے کہ پہنچ جائے اور زندگی بھر یاد رکھے، موت علی کے فضائل کو روک نہیں سکتی، بلکہ موت اگر علی کے فضائل تک آ جائے تو فضائل پڑھنے والے کی شہادت بن جاتی ہے۔ ارے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ کل کون سوچتا تھا کہ ذکر علی سولی پہ ہوگا؟ جمعرات کی پہلی مجلس سے لے کے آخری مجلس تک ذکر حیدر ہوتا ہے، ذکر حیدر ہوتا ہے۔ ارے ذکر حیدر آج بھی نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ نہیں، غور ہی نہیں کیا۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ذکر مولا پہ پابندی تھی، اب وہ بے وقوف ہے جو کہتے ہیں کہ اب علی کا ذکر نہ کرو، ابے تو پھر کس کا ذکر کریں؟ نہیں، غور نہیں کیا آپ نے۔ اما اب علی کا ذکر مت کرو، یہ بہت دن ہو گئے سنتے سنتے۔ ارے قرآن پڑھتے پڑھتے بہت دن نہیں ہوئے۔ یہی قرآن ہے، 1400 برس سے اسی کو پڑھے جا رہے ہو۔ علی علی نہیں ہے، علی قرآن ہے، علی قرآن ہے۔ چنانچہ شاہ عبد المحدث دہلوی نے اس بات کو لکھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو 2 قرآن دیے۔ لفظ بدلتا ہوں، خدا کرے کہ پہنچ جائے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو، اس سے پہلے کا لفظ پڑھتا ہوں، اللہ نے اپنے حبیب کو 2 معجزے دیے۔ ہائے ہائے، غور نہیں کیا آپ نے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو 2 معجزے عطا فرمائے۔ ایک معجزہ خاموش معجزہ تھا۔ کیا سن رہے ہو بھائی، کیا سن رہے ہو؟ جو کہ پورے کا مجمع ہے، یہ مولا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک معجزہ خاموش معجزہ تھا، دوسرا معجزہ بولتا ہوا معجزہ تھا۔ اب لکھتے ہیں خاموش معجزہ محمد کو قرآن کہتے ہیں، خاموش معجزہ محمد کو قرآن کہتے ہیں، بولتے ہوئے معجزہ محمد کو علی کہتے ہیں۔ اور یہ خیال رہے علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی
علی ہے، علی علی ہے، جتنا گھٹاؤ گے اتنا بڑھے گا۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ جتنا گھٹاؤ گے اتنا بڑھے گا۔ شاید اگر تم نہ گھٹاتے تو یہ سننے کو نہ ملتا کہ کسی نے دار کے اوپر بھی فضائل پڑھے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ محسن بھائی ایک جونپور میں ہوتے مولانا ہے، بہت زرنگ مولانا، بہت اچھے شاعر، بہت اچھی صلاحیت اور استعداد کے مالک مولانا محسن صاحب جونپوری۔ ان کا ایک شعر پڑھتے چلیں اگر اجازت ہو۔ کہتے ہیں کہ میسمی حق بولتے ہیں کون ہے کاٹے زباں۔ یہ اب تک جتنے خطیب پڑھتے گئے ہیں پہلی جمعرات کی پہلی مجلس سے لے کے آخر تک کے لیے ان حضرات علماء کے لیے نظر کر رہا ہوں کہ میسمی 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 حق بولتے ہیں کون ہے کاٹے زباں۔ فرق بس اتنا تھا ہے کل دار تھا منبر ہے آج۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آیت اذان عالیہ میں ہے، اے صاحبان ایمان تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں، جو اللہ کی مدد کرتے ہیں، اور جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے قدموں میں ثبات ہوتا ہے۔ غور ہی نہیں کیا بھائی، بہت بڑی بات ہے۔ ان کے قدموں میں ثبات ہوتا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ارے بڑی بڑی عجیب سی بات ہے، میری طرف متوجہ ہیں آپ؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے، بس ضرورت ہوگی ہم لے لیں گے، شاباش۔ اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری۔ تو ہم کمزور آدمی ہیں رئیس جارچوئی، ہم نے کہا بھائی ذرا سا ہماری مدد کر دو، ذرا ہماری مدد کرو، ہم کمزور آدمی ہیں۔ مدد کون مانگتا ہے؟ مدد مانگتا ہے احتیاج رکھنے والا۔ مدد وہ مانگے گا جسے احتیاج ہو، اللہ کو احتیاج ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی مدد کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی مدد کسے کہتے ہیں؟ کہ صاحب اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتا اللہ کی مدد، اللہ محتاج تھوڑی ہے جو اس کی مدد کے۔ مفسرین نے لکھا یہاں پر، مفسرین نے لکھا، برادران اہل سنت اس بات کو لکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کی مدد کرنے کا مطلب ہے دین میں اس کی مدد کرنا۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ دین میں اس کی مدد کرنا، دیدار بننا، دیدار بننا، دین میں اس کی مدد کرنا، دین کی مدد کرنا۔ تو دین کی مدد کو خدا اپنی مدد کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ دین کی مدد کو خدا اپنی مدد کہتا ہے کہ دین کی مدد کرو۔ تو ایک بات طے ہو جاتی ہے، بے دین اللہ والے نہیں ہوتے، دیدار اللہ والے ہوتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے نا؟ بے دین اللہ والے نہیں ہوتے۔ تشریف لائیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آدھے ادھر آدھے، آرام سے آئیں، بیٹھیں آرام سے۔ یہاں تو تذکرہ سانجھے لوگوں کا ہوتا ہے۔ سانجھے لوگ کہتے ہیں پنجابی میں جس میں سب کا حصہ ہو۔ ارے غور کریں،
تو میں عرض کر رہا تھا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ اب رئیس جارج بھی کمزور ہے، کمزور نے بلا لیا کہ بھائی ہماری مدد کرو، اور کوئی مدد کرنے والا آ گیا۔ اللہ کمزور تھوڑی ہے، اب وہ تو اتنا طاقتور ہے کہ چاہے تو مکڑی کے جالے کو کلا بنا دے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ اللہ اتنا طاقتور ہے کہ چاہے تو مکڑی کے جالے کو کلا بنا دے، چاہے تو ابابیل کو لشکر بنا دے۔ اور مسلمان کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ قرآن میں جب ابابیل کا ذکر پڑھے اسے طاقتور ہو جانا چاہیے۔ طاقت کچھ نہیں ہوتی، اللہ کی مدد طاقت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے، توجہ ہے آپ کی؟ خدا چاہتا ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ خدا اگر چاہتا ہے تو قرآن کہتا ہے اِنَّا أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ کیا ہے؟ کس کا گھر ہے سب سے کمزور؟ مکڑی کا گھر۔ مگر آپ دیکھیں کہ اللہ نے سب سے بڑے انسان کی حفاظت، ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، سب سے بڑے انسان کی حفاظت، وہ سب سے بڑا انسان کون ہے؟ وہ ہے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑی شخصیت کون ہے؟ بولے جلدی۔ سرکار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ارے تحفہ لے کے چلے جائیں آپ، چلو اب یہاں تک بات آ گئی ہے تو میں تحفے کے طور پہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ دنیا میں ایک ہی شخص تو ہے کہ جس پر خدا بھی درود پڑھتا ہے، خدا بھی درود پڑھتا ہے۔ اور مزے کی بات سنیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ نماز نہیں پڑھتا۔ وہ ہم سے کہتا ہے صبح کو اٹھ کے ٹھنڈ میں نماز پڑھنا، میں خود نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا پروردگار تو بھی پڑھ، کل تم سے پڑھواؤں گا تاکہ دیکھوں تم دین کی مدد کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ ارے صلوات پڑھے محمد والے، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ اچھا اللہ اگر پڑھتا ہوا نماز دکھائی دے جائے تو اللہ نہیں، اس سے کہ جو نظر آئے وہ خدا نہیں آتا۔ جوش ملی آبادی نے کہا تھا جو دیکھنے میں آئے وہ بت ہے، خدا نہیں۔ آئے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اے بیٹا یہ گلے میں باہیں ڈال کے تم مجلس میں کھڑے ہو، شاباش ماشاءاللہ، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ عجیب بات کہتا ہوں، ایک بات کہہ رہا ہوں اور کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی غصے میں ہوں۔ یاد رکھو جس انسان کو مجلس تہذیب نہ سکھا سکے اسے کوئی تہذیب نہیں سکھا سکتا۔ مجلس ہے جو تہذیب سکھاتی ہے، مجلس ہے جو آدمی کو آدمی بناتی ہے۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں، یہ میکدہ ہے تیرا مدرسہ نہیں بھائی، یہاں شراب سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، توجہ فرمائے۔ اللہ
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ اگر روزہ رکھے تو اللہ نہیں، نماز پڑھے تو نماز پڑھے تو اللہ نہیں، یعنی جو اللہ کرتا ہے وہ بندے نہیں کرتے۔ ہائے ہائے، ایک عمل ہے کہ اللہ کرے تو اللہ رہ جائے، اس کے فرشتے کریں تو فرشتے میں رہیں، انسان مومنین کریں تو مومن رہیں۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ ایک عمل ہے، وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ ہے درود محمد و آل محمد پر۔ ہائے ہائے، خود ارشاد فرماتا ہے خوشنودی و سلام کی امام زمانہ بآواز بلند، صلو علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک مصرع ہے، وہ مصرع میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں دو آدمی پورے دن رہے ہیں اسٹیج پر، دو آدمی پورے دن رہے ہیں، نام لوں یا رہنے دوں؟ مگر جب میرا وقت آیا تو چلمن ڈال دی۔ بلکہ حفیظ جالندھری نے ایک صاحب مشاعرے کی، جواہر لال نہرو صدارت کر رہے تھے، اور جب حفیظ جالندھری کا نمبر آیا تو وہ ذرا سا اٹھ کے چلے گئے پنڈت جی، اور پنڈت جی کو شاید واش روم جانا تھا، تو اسے برجستہ مصرع پڑھا، چل دیا اٹھ کے میری بات سمجھنے والا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، چل دیا اٹھ کے میری بات۔ تو دو آدمی مستقل صبح سے یہاں رہے، مگر محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ جب ہم یہاں ہوں، اب شیر ایک ہی رہتا ہے جنگل میں۔ غور نہیں کیا آپ نے، بڑی عجیب بات کہہ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد، اللہ اکبر، علی علی، حیدر حیدر۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور تمہاری مدد کے معنی کیا ہے؟ کہ وہ میں اگر تم دین کو قائم کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ تم دین کو قائم کرو گے تو خدا، تم دینداری کو قائم کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ پھر میں لفظ دہرا رہا ہوں، تم دین کو قائم کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ تم دین کو قائم کرو گے تو خدا تمہیں اتنا مضبوط بنا دے گا کہ تمہارا جیسا کوئی کائنات میں طاقتور نہیں ہوگا۔ لفظ تجھ پر جملہ خدا کرے کہ پہنچ جائے۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والوں نے یہ سوچا تھا کہ ان کے لاشیں جنگل میں چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، مگر چھوڑنے والوں کو پتا بھی نہ تھا کہ جنہیں بے کفن چھوڑ رہے ہو وہ شہر بسا دیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم دین کی مدد کرو گے، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اما لاشوں کو بے کفن چھوڑا، اور جب اقتدار آیا تو قبروں پر نہروں اور دریاؤں کا رخ موڑ دیا، ہوا کہ نہیں؟ مگر یہ قبریں آج بھی باقی ہیں۔ ہائے ہائے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کام تھا دین کو قائم کرنا۔ اللہ کا کام ہے حسینیت کو قائم کرنا۔ ارے آج جو حسینیت باقی ہے یہ ہمارے اور تمہاری وجہ سے نہیں ہے،
صاحب بات پازیٹیو چل رہی ہے، اسی کو چلنے دیں آگے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ سب میرے چھوٹے بھائی ہیں تو میں ان سے مشورہ کر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. حسین نے دین کو قائم کیا، اللہ نے عزاداری کو بچا لیا. لفظ استعمال کروں گا خدا کرے کہ پہنچ جائے. حسین کا کام دین کو بچانا تھا، حسین کا کام دین کو بچانا تھا. اللہ کا کام ہے حسینیت کو بچانا. ہائے ہائے، ارے صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. زندہ باد بیٹے، شاباش. ایک بار اور تم نعرہ لگا دو، علی مولا حیدر حیدر حیدر. ارے انہی بچے ہی، یہی بچے تو کل مستقبل بنیں گے، ولایت کا بھی اور عزاداری کا بھی. ولایت کا بھی مستقبل ہے، اور ان بچوں کو یا علی کہنا سکھاؤ. اور لے کیا انہیں یا علی کہنا سکھاؤ. اور یہ بیہودی باتیں ممبر سے چھوڑ دو کہ صاحب نعرے لگ رہے ہیں. امن نعرے انہی کے لگتے ہیں جو جیتتے ہیں. ہر غور ہی نہیں کیا بھائی، میں نے کیا کرا. ٹھہرے، یہ الیکشن ہر 5ویں سال آ جاتا ہے، کم بہت مارا. ہاں صلوات پڑھے محمد والا. ہر 5ویں سال الیکشن آتا ہے. کلو بھائی ادھر آ جائے. ارے کلو بھائی میرے پاس آ جائے. جتنے انہوں نے مسقط چھوڑ دیا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسقط میں ہمارے لیے بڑے بڑے اہتمام کیے. یہ ہیں، اور ایک وہ باقر مرحوم باشتے والے. ہم حقے کے شوقی مسقط میں حقہ تلاش کر کے ہمارے لیے لے آئے. اب ظاہر ہے بھائی ہم ہی نے کیسے بھول جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد. اور توجہ ہے آپ کی بھائی؟ صلوات ذرا باجماعت پڑھ دیں. ناجائز استعمال ہے، ناجائز استعمال ہے ممبر کا کہ فضائل بہت ہو گئے، علی کے نعرے بہت لگ چکے. میاں تمہارے لیے لگے ہوں گے، ہمارے لیے نہیں لگے ہیں. ہم تو پیدا ہوئے ہیں تو فضائے حیدری میں، زندہ رہتے ہیں تو فضائے حیدری میں، مریں گے تو فضائے حیدری میں. ہم تو قبر میں بھی علی ہی کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ 80 برس 90 برس اور 70 برس کے لوگ جو ہیں، اور یہ چھوٹے بچے جو ہیں، بیسیکلی مجلس یہی پڑھواتے ہیں. آپ نے غور نہیں کیا؟ یہی مجلس پڑھواتے ہیں. ان کو اندازہ ہے ان کے پاس اثاثہ ہے، انہیں اثاثہ ملنے والا ہے. دونوں کیٹیگری. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہاں بھائی ختم کر دیں. یہ آگے ہے
ختم کر دیں. میں عرض کر رہا تھا کہ حسینیت کو کون بچائے ہوئے ہے؟ کون ہے؟ اللہ. اچھا میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، آپ نے کہیں پوری بستیوں میں محمد باڑہ دیکھا؟ محمد باڑہ؟ ارے کیا سوچ رہے ہو؟ محمد باڑہ آپ نے کہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا. جہاں ملتا ہے امام باڑہ ملتا ہے. محمد باڑہ کبھی نہیں دیکھا. جہاں دیکھا امام باڑہ دیکھا. شہادت حسین سے پہلے تک کا اسلام محمدی ہے. شہادت حسین کے بعد کا جو اسلام ہے. اور یہیں سے میں ایک بات اور ثابت کرتا چلوں اگر برادران اجازت دیں. ایک حدیث ہے حسین و منی و انا منل، کیا ہے حسین و منی؟ اور بڑی بڑی اس پہ بحثیں ہوتی ہیں اور برادران اور چھوٹی عمر کے لڑکے، جب ہم بھی لڑکے تھے تب اس پہ بحث کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے وہ موضوع اور وہ میٹر جو سب پڑھا کرتے، ہم بھی پڑھتے تھے اور انہی موضوعات کو پڑھ پڑھ کے بچے آگے بڑھتے ہیں. حسین و منی و انا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو معنی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نواسہ، ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے. یہ تو صحیح ہے کہ حسین مجھ سے ہے، مگر وہ انا من الحسین، اس کے معنی کیا ہے؟ تحفے کے طور پہ لے جائیے. حدیث ہے حسین و منی و انا، حسین و منی و انا، یہ دو جز ہیں. جزو اول ہے حسین و منی اور جزو ثانی ہے و انا من الحسین. یہ دو حصے ہیں، دو جز ہیں، دو ٹکڑے ہیں. تو دو ہی معنی بھی ہیں، دو ہی معنی ہیں. ایک ہے ٹکڑا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے. دوسرا ہے و انا من ال، اور میں بھی حسین سے ہوں، میں بھی حسین سے. یہ بڑا ڈیپ میں جانا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا. پہلا ٹکڑا بہت آسان ہے، حسین مجھ سے ہے. دوسرے کو سوچے تو بڑے ڈیپ میں جانا پڑے گا، بڑی گہرائی میں جانا پڑے گا. میں کہتا ہوں کہ اس پوری حدیث کو دو ٹکڑے اس میں ہیں تو ہم اس کو دو حصوں میں بانٹ دیتے ہیں. ایک ہے حسین و منی اور دوسرا ہے وانا. تو اب حسین کی زندگی کو دو حصوں میں بانٹ دو. اور اپنے برادران جو طلبہ ہیں یعنی یہ علماء میرے لیے قابل احترام ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک کے بھی بات حدیں چڑھ گئی تو بہت اچھی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے مجھ سے اچھا پڑھے. اور چراغ سے چراغ جلتے ہیں. اب کاپی کرنا منع ہے. اور ہی نہیں کیا میں نے کیا. لفظوں کو چبانا منع ہے، کسی کے لقموں کو کھانا منع ہے، مگر چراغ سے چراغ جلانا، فکر سے فکر کو آگے بڑھانا یہ کوئی منع تھوڑی ہے، یہ منع نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے. تو حسین و منی وانا من الحسین دو حصے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ حسین علیہ السلام کی زندگی کو دو حصوں میں بانٹیے، دو حصوں میں، تب یہ حدیث سمجھ میں آئے گی. ایک حصہ ہے پیدائش حسین سے لے کر 10 محرم سن 61 ہجری تک. ایک عہد ہے، ایک دور ہے، ایک دور ہے پیدائش حسین سے لے کے سن 10 محرم سن 61 ہجری تک. اور دوسرا عہد ہے
شہادت حسین سے لے کے قیامت تک. اللہ اکبر. پہلا ٹکڑا پہلے عہد سے وابستہ ہے. حسین و منی، حسین کی پیدائش سے لے کر حسین کی شہادت تک حسین کی جتنی پہچان ہے وہ رسول سے ہے. غور کریں بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں. پیدائش حسین سے لے کے شہادت تک حسین کی جو پہچان ہے وہ حسین سے ہے. اور حسین کی شہادت سے لے کے قیامت تک اذان جو بھی کچھ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائے بندہ. عنوان بیان اذان عالیہ میں ہوگا ان تنصر اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. تم دین کو قائم کرو گے خدا تمہیں قائم کر دے گا. دین کو تم قائم کرو خدا تمہیں قائم کر دے گا. آج محمد باڑا نہیں ہے مگر امام باڑا ہے. اے پروردگار یہ امام باڑا حسین کا گھر جو حسین کا ہے وہ رسول کا بھی ہے، علی کا بھی ہے، فاطمہ کا بھی ہے. ایگزیکٹلی یہ بات صحیح ہے مگر امام باڑا ہے، محمد باڑا نہیں ہے. اور یہ خامخواہ نہیں ہے، یہ ہے احسان کی جزا. ارے کیا سن رہے ہو بھائی، کیا سن رہے ہو؟ یہ ہے احسان کی جزا. عاشور کے دن حسین علیہ السلام نے اپنا گھر لٹوا دیا، تصور توحید کو بچا لیا، نماز کو بچایا، تصور توحید کو بچایا. عاشور کے دن کربلا کے میدان میں حسین نے للہیت کو بچایا، توحید کو بچایا. اب اللہ نے آواز دی مزاج میرا یہ ہے حسین حل جزاء الاحسان. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ ہے ہی نہیں. تو تو نے عاشور کے دن اپنا گھر لٹوایا میری خاطر. تو اب دنیا میں دو ہی گھر باقی رہیں گے، ایک میرا گھر رہے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علی کو خالق اکبر کی عین کہتے ہیں، حسن کو قلب رسالت کا چین کہتے ہیں. سیتا کے گھر کو جو دین خدا کی لاج رکھے زبان عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں. نعرہ حیدری. غور فرمایا آپ نے، آپ غور فرمائیں. ان تنصر اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. علی اصغر آج بھی زندہ ہے. ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، علی اصغر آج بھی زندہ ہے اور 6 مہینے کے ہیں. جو وقت کی رفتار کو روک لے وہ علی اصغر ہے. جو وقت کی رفتار کو روک لے وہ علی اصغر ہے. آج بھی 6 مہینے ہی کے کہے جاتے ہیں علی اصغر. اور یہ تو کمال ہے کہ وہ 6 مہینے کے تھے تو دین کو چلنا سکھا دیا. اگر بھرپور جوان ہوتے تو نہ جانے کیا ہوتا. اللہ اکبر اللہ اکبر.
سے جواب دے، بلند آواز سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ ہے آپ کو؟ یہ میرے چھوٹے بھائی میسم بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ میں بھی ایک دو شعر سناتا ہوں۔ ہاں یہ آپ کو یہ یاد ہوگا، مسقط میں ایک مصرع ہوا تھا 94 میں، جو سر بلند رہا ہے وہ سر حسین کا ہے۔ اس میں نے سلام کہا تھا، وہ آپ کو یاد ہے؟ یہ 94 میں مسقط میں کہا تھا، اور پھر ایک مصرع نکلا کینیڈا کے اندر، مصرع تھا جو جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں، جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر، پہلا مصرع افتخار عارف صاحب کا تھا اور دوسرا علامہ اختر زیدی صاحب کا تھا۔ میں نے دونوں میں سلام کہا، تو دوسرا والا سلام سناتا ہوں۔ جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر، مطلب پڑھ رہا ہوں زندگی بھر یاد رکھنا، جہان عشق میں ہر بام و در حسین کا ہے۔ جہان عشق میں ہر دوسرا مثال سن لیں، زندگی بھر یاد رکھیں، جہان عشق میں ہر بام و در حسین کا ہے کہ حد عقل سے آگے گزر حسین کا ہے۔ جہان عشق میں ہر بام و در حسین کا ہے کہ حد عقل سے آگے گزر حسین کا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ نکلتے ہیں، پوسٹر نکلتے ہیں اور اس پہ لکھا ہوتا ہے جلوس عزا برآمد ہوگا۔ کیا ہوتا ہے؟ جلوس عزا برآمد ہوگا، جلوس، ارے یہ جلوس عزا نہیں ہے، یہ جلوس فتح حسین ہے۔ ہارنے والوں کا جلوس تھوڑی نکلتا ہے، جیتنے والوں کا جلوس نکلتا ہے۔ شعر وہ ہے کہ یہ عزا کا جلوس نکلے گا، جلوس عزا نکلے گا۔ میں نے ٹرم کو بدلا، ٹرم ہے جلوس عزا۔ میں کہتا ہوں اجازت، جلوس فتح شہ مشرقین نکلے گا۔ ارے نے غور ہی نہیں کیا، بہت بڑی بات کہہ دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ علی علی ہے جہان عشق میں ہر بامدر حسین کا ہے کہ حد عقل سے آگے گزر حسین کا ہے کہ حد عقل سے آگے گزر حسین کا ہے۔ اور عرض کرتا ہوں کہ جلوس فتح شہ مشرقین نکلے گا، جلوس فتح شہ مشرقین نکلے گا، دلوں کو فرش بناؤ گزر حسین کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، جہاں بھی ہوتی ہے مجلس کو گھر حسین، جہاں بھی زندہ باد علی مولا۔ کا ہے، لکھا ہوا ہے یہ ظلم و ستم کے سینے پر، جو جھک سکا نہ کسی سے وہ سر حسین علی مولا ہے در ہے۔ اتنی آواز سے نعرہ کریں کہ لگے کہ خون کا آخری قطرہ صرف کر رہے ہیں۔ کہ حد عقل سے آگے گزر حسین کا ہے۔ مولا فرمائے کہ جلوس فتح شہ مشرقین نکلے گا، دلوں کو فرش بناؤ گزر۔ شعر پڑھ رہا ہوں، زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ تبسم علی اصغر کی مہر ہے اس پر،
یہ دین اگر باقی ہے تو شیر خار کا تبسم ہے، علی اصغر کی مہر ہے اس پر، پڑھو یہ نامہ فتح و ظفر حسین کا ہے۔ اور اب یہ تحفے کے طور پر شیر لے جائیں، بچے بوڑھے جوان سب کے سب جب جائیں تو اپنے گھروں میں اس شیر کو بار بار دہرائیں۔ تبسم علی اصغر کی مہر ہے اس پر، پڑھو یہ نامہ فتح و ظفر، ستم کا تیر لگا مسکرا دیے اصغر۔ دوسرا مصرع سنیں گے زمین پہ نہیں رہیں گے۔ ستم کا تیر لگا مسکرا دیے اصغر، جگر نہ دیکھو یہ لختے جگر۔ علی ہے در علی ہے در علی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جگر نہ دیکھو یہ لختے جگر۔ اور اب پیغام تو یہ بھی ہے اور پیغام ایک اور بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ فضائل پڑھتے ہیں مگر نصیحتیں نہیں کرتے۔ اب اتنی دیر سے نصیحتیں ہی تو کر رہے ہیں۔ شعر سن لیں، شعر سن لیں۔ میں اس کے بعد میں موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ جگر نہ دیکھو یہ لختے جگر، حسین کا ہے جگر نہ دیکھو یہ لختے جگر، حسین کا ہے ارادتاً۔ ایک کام ہوتا ہے ارادے سے، ایک ہوتا ہے بغیر ارادے سے۔ ارادتاً، ارادے سے، ارادتاً تو نمازیں قضا نہیں ہوں گی۔ دوسرا مصرع سن لو بھائی۔ ارادتاً تو نمازیں قضا نہیں ہوں گی، نظر کے سامنے سجدہ اگر حسین کا۔ علی ہے در علی ہے۔ انتظامیہ کچھ اطلاع تھی کہ میں کیسے پہنچ رہا ہوں، مجھے پہلے مجلس 66 پڑھنا تھی، اس کے بعد یہاں، تو میں نے وہاں حقہ بھی نہیں پیا، یقین کریں، کھانا بھی برائے نام کھایا کہ مجھے پہنچنا ہے اور 4 ساڑھے 4 بجے میری مجلس ہوگی، مجھے یقین تھا، مگر ظاہر ہے انتظامیہ کے سامنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اور میں کبھی بھی یہ ضد نہیں کرتا اس ٹائم پڑھوں گا۔ ارے ٹائم تو اس وقت پڑھیں گے جب مولا پڑھوائیں گے، اب ہم کوئی چودھری تھوڑی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہمارے حصے میں جو وقت ہے مولا دیں گے اسی وقت پڑھیں گے، ہم ضد ہی نہیں کرتے اس کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حسین جیسی شخصیت کائنات میں پیدا نہیں ہوئی اور نہ حسینی جیسے پیدا ہوئے، نہ حسینی پیغمبر۔ راوی کہتا ہے کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد۔ یہ جناب طاہر جلولی جیسی شخصیت خطیب الایمان کے فرزند ہیں اور ہم سے بڑی محبت رکھتے ہیں، ہم بھی، ہاں، اس لیے کہ یہ محبت کا ٹریفک یک طرفہ نہیں ہوتا، یک طرفہ ہو تو ختم ہو جاتا ہے، یہ 2 طرفہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے مجھے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حسین علیہ السلام اور یہ حسین علیہ السلام کے ماننے والے یہ بھی اہم ہیں۔ پیغمبر ایک ازواج میں سے کسی کے گھر تھے، راوی کہتا ہے کہ میں ڈھونڈتا ہوا پیغمبر کو پہنچا، یہ روایت برادران اہل سنت کے یہاں بھی ہے، وہ کہتے ہیں میں پہنچا ڈھونڈتا ہوا پیغمبر کو کہ پیغمبر یہاں مل جائیں گے، یہاں مل جائیں گے،
اور جب پیغمبر وہاں مجھے ملے تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، سرکار باہر نکلے تو سرکار کی گود میں کچھ تھا اور اوپر سے سرکار نے چادر ڈال رکھی تھی، تو میں نے چادر کی طرف اشارہ کیا، سرکار چادر میں کیا ہے، حضور چادر میں کیا ہے؟ تو راوی کہتا کہ پیغمبر نے چادر ہٹائی، میں نے دیکھا کہ حسین گود میں تھے۔ ارے سنے اپنا مرتبہ، حسین گود میں تھے۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور راوی کہتا کہ پھر پیغمبر نے آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، میں اسے دوست رکھتا ہوں، تو بھی اسے دوست رکھ۔ غور نہیں کیا، میں اسے دوست رکھتا ہوں، تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو اسے دوست رکھے تو اسے بھی دوست رکھ۔ صلوات پڑھے محمد و علی محمد۔ کب کے ختم ہو گئی ہوتی مگر آج بھی عزائے حسین زینب کبریٰ نے قائم کی، نظام عزا سید سجاد نے بنایا۔ اس نظام میں قدر اضافہ ہو جاتا ہے، کبھی تابوت کی شکل میں، کبھی ذوالجناح کی شکل میں، کبھی علم کی شکل میں، مگر نظام سید سجاد کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی بھی پڑھنے والا، چاہے رئیس جارچوی ہو، چاہے میرا بھائی نیسم ہو، چاہے مولانا عباس صاحب ہوں، چاہے یہ قرطاس میاں ہوں، چاہے وہ سوسخان جو اول پڑھ کے گئے بڑا اچھا پڑھا، کوئی بھی یہ نہ سوچے، اس گمان میں نہ رہے کہ آزاداری اس کی وجہ سے ہے۔ آزاداری اس کی وجہ سے نہیں، یہ میں نے تقریباً 10 سال پہلے بھی یہ بات کہی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں، آزاداری کسی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ آزاداروں کا وجود حسین کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم سے آزاداری کو ہٹا دیا جائے تو سب سے بڑی جہالت ہمیں گھیر لے گی۔ یہ آزاداری ہے، یہ ممبر ہے کہ جس سے قرآن بھی ملتا ہے، دین بھی ملتا ہے۔ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو ثبات عطا کرے گا، تمہارے قدموں کو کوئی ہلا نہیں سکے گا، تمہارے قدموں کو میں کوئی تزلزل پیدا نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اللہ ثابت قدم رکھے گا۔ اگر تم دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہارے قدموں کو ثبات دے گا۔ آؤ فاطمہ کے لال کا ماتم کریں۔ بڑا آسان ہے میرا یہ کہنا کہ آؤ فاطمہ کے لال کا ماتم کریں۔ ذرا فاطمہ کے گھر کو دیکھیے، اجڑا ہوا گھر، اجڑا ہوا گھر۔ آسان ہے یہ کہنا کہ حسین کا گھر اجڑ گیا، مگر کسی کا ایک مرتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک مرنے پہ کیسے بلک بلک کے روتا ہے۔ پوچھو جس کا بھرا گھر ایک دن میں اجڑا۔ شولہ جون پوری مرحوم خدا غریق رحمت کرے اسی سال وفات پا گئے۔ شولہ جون پوری نے شعر کہا تھا اور بڑا عجیب شعر ہے، اور ایک ہی شعر مرثیہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہو جائے گا تجھے بھی کچھ احساس کربلا، بس دوسرا مصرع، ہو جائے گا تجھے بھی کچھ احساس کربلا، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ۔ ہائے فاطمہ کا لال، کبھی اکبر کا لاشا لا رہا تھا، کبھی قاسم کی پامال لاش لا رہے تھے، کبھی علی اصغر کی لاش کو لیے ہوئے حسین کہہ کھڑے تھے اور آواز دیتے تھے پروردگار یہ میرا ننھا سا بچہ مارا گیا۔ آپ دور دراز سے آئے ہیں، بہت بہت دور سے آئے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جوگی پورے کا مجمع، جبکہ پروگرام بالکل اختتام کو پہنچ رہا ہے،
اس وقت میں بھی اتنے لوگ موجود ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہیں، کیوں؟ تاکہ فاطمہ کو پرسا دیں، فاطمہ زہرا کو پرسا دیں۔ آؤ آزاد آؤ، اس غریب بی بی کو پرسا دیا جائے کہ جو مقتل میں واہ ولدا کہہ کے رو رہی تھی، ایک بے کس۔ ابھی آپ نے ذاکر اول سے وہ سنا کہ ذاکر اول نے وہ پڑھا کہ جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے۔ یہ خامخواہ کی بات نہیں ہے۔ شیخ کاظم حرم امام حسین علیہ السلام میں مجلس پڑھا کرتے ہیں۔ محرم آیا، 8 محرم آ گئی، اور 8 محرم کو شیخ کاظم نے مصائب عباس علمدار پڑھے۔ رات کو جب شیخ کاظم سوئے تو دیکھا کہ ایک سیاہ کفن اوڑھے ہوئے بی بی رو رہی ہے اور یہی کہہ رہی ہے، ہائے میرے لال، ہائے میرے لال۔ شیخ کاظم کہتے ہیں کہ بی بی آپ کون ہیں؟ کہا میں حسین کی کوک چلی ماں۔ شیخ کاظم کہتے ہیں کہ بی بی کیسے زحمت فرمائی، کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا شیخ تو میرے لال کے مصائب نہیں پڑھتا۔ شیخ کہتے بی بی کون سے بیٹے کے مصائب؟ کہا میرے لال عباس کے مصائب۔ شیخ کہتے بی بی میں نے آج عباس علمدار کی شہادت پڑھی ہے پوری۔ تو بی بی نے کہا اے شیخ جو مصائب میں سننا چاہتی ہوں تو وہ مصائب نہیں پڑھتا۔ شیخ نے کہا بی بی آج بتا دیجیے، آئندہ وہی مصائب پڑھوں گا۔ تو ایک مرتبہ بی بی فرماتی ہے اے شیخ ذرا انصاف سے بتا، جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیتا ہے، ہائے میرا لال عباس جس کے ہاتھ نہ تھے، جب بلندی سے گرا تو منہ کے بل عباس گرے۔ اے رونے والوں رو، ارے عباس دلاور پر رو، ارے سکینہ آج بھی تڑپ تڑپ کے روتی ہے، اے چچا جان میں پیاسی رہ گئی، میں پیاسی رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ اے چچا جان میں آج بھی پیاسی۔ علم آپ نے دیکھا ہوگا، جہاں علم ہوتا ہے وہاں علم میں ایک چھوٹی سی مشک لٹکی ہوتی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ آج بھی سکینہ چچا کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے کہہ رہی ہے چچا میں ابھی تک پیاسی ہوں۔ اللہ اکبر، چچا میں ابھی تک پیاسی ہوں۔ ہائے غریب سکینہ، ارے کبھی اندازہ کیجئے کہ عباس علمدار بیویوں کی آس ہے، بچوں کا اعتبار ہے عباس، بچوں کا اعتبار ہے عباس۔ راوی کا بیان یہ ہے کہ جب عباس علمدار مدینے سے چلنے لگے امام حسین کے ہمراہ، تو جناب ام البنین نے کہا اے بیٹا عباس تم چاروں بھائی جا رہے ہو، گھر خالی ہو گیا، اگر ہو سکے تو میرے پاس اپنے بیٹے فضل کو چھوڑ جاؤ۔ جناب عباس نے کہا اماں فضل کو آپ اپنے پاس رکھیں، اور فضل ماں کے پاس دادی کے پاس ہے، اور دادی سے جب بھی پوچھتے ہیں اماں بابا کب آئیں گے تو دادی گلے سے لگا کے کہتی ہے بیٹا تو یہ کیوں پوچھتا ہے تیرا بابا کب آئے گا، یہ پوچھتا آقا حسین کب آئیں گے، جب آقا حسین آئیں گے تبھی تیرا بابا آئے گا، تیرا بابا اسی وقت آئے گا جب تیرا آقا حسین آئے گا۔ ایک روز جناب صغرا آئی اور آنے کے بعد کہا اماں کوئی آنے والا محلے میں کہہ رہا ہے کہ حسین کا قافلہ آیا ہے۔
سغرا نے یہ سنا، سغرا دادی کے پاس آئے ام البنین کے اور آ کے کہا اماں سنا ہے میرا بابا آ گیا۔ آگے آگے ام البنین ان کے پیچھے جناب سغرا اور انگلی پکڑے ہوئے فضل چل رہے ہیں۔ دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں علم لیے ہوئے، گلے میں شال عزا ڈالے ہوئے، رو رو کے کہہ رہا ہے اہل مدینہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے کہ حسین مارے گئے اور لٹا ہوا قافلہ آیا ہے۔ ام البنین آگے بڑھی اور ام البنین نے آگے بڑھ کے کہا اے آنے والے تو کیا کہہ رہا ہے؟ ارے حسین مارے گئے۔ اور ایک مرتبہ رک کر کے کہا نجف کی طرف اے میرے وارث میں عباس کو دودھ معاف نہ کروں گی، اس لیے کہ میرا حسین مارا گیا اور عباس سلامت رہا۔ جناب عباس کا بیٹا فضل یہ گفتگو سن رہا ہے کہ ایک مرتبہ فضل نے دادی سے انگلی چھڑائی، گھروں کو جائیں گے بستر پہ لیٹیں گے یاد کریں گے تو روئیں گے، دادی سے انگلی چھڑائی اور انگلی چھڑا کے سیدھا اس شخص کے پاس پہنچا جو علم لیے ہوئے تھا۔ اس شخص کے پاس جیسے ہی آیا اس نے سمجھا کہ کسی بہادر باپ کا بیٹا ہے، اس سے 2 قدم آگے بڑھ کے بچے کو گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کے بچے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تم کس کے بیٹے ہو؟ لگتا ہے کسی بہادر باپ کے بیٹے ہو، کسی شجاع باپ کے بیٹے ہو، کسی بہادر باپ کے بیٹے ہو، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو بچے نے کہا خبردار ہم سے ہمارا نام نہ پوچھو، یہ بتاؤ یہ علم تمہارے پاس کیسے آیا؟ اس لیے کہ جب آقا حسین گئے تھے تو علم میرے بابا کے ہاتھوں میں تھا، آج تمہارے پاس کیسے آیا؟ بشیر سمجھ گیا کہ عباس کا بیٹا، بشیر نے سمجھ لیا کہ عباس دلاور کا بیٹا ہے۔ بشیر نے فوراً بچے کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ایک جملہ کہا اب تم عباس کے بیٹے ہو، مجھے اندازہ ہو گیا، تم عباس کے بیٹے ہو، مجھے اندازہ ہو گیا، اپنے باپ کا پرسہ لے لو، تمہارے بابا مارے گئے۔ تو بچے نے کہا ہم پرسہ نہیں لیں گے، بھائی اتنا بتاؤ کہ کربلا میں آقا پہلے مارے گئے ہیں یا ہمارے بابا پہلے مارے گئے ہیں؟ بشیر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس سلامت رہے حسین مارے جائے؟ پہلے شیر کے بازو قلم ہوئے، شیر کے بازو قلم ہوئے، پھر حسین شہید ہوئے۔ بچے نے سنا، سننے کے بعد بشیر کی گود سے مچل کے اترا زمین پر۔ بشیر نے سوچا کہ بچہ اترنا چاہ رہا ہے، بچے کو اتارا اور بچہ دوڑتا ہوا مجمع کو چیرتا ہوا دوڑتا ہوا دادی کے پاس آیا اور قدموں سے لپٹ کے کہا اماں بابا کو دودھ معاف کر دے، کربلا میں پہلے بابا مارے گئے پھر آقا۔ ارے میں اتنا سننا تھا، ام البنین نے نجف کا رخ کیا، اے میرے وارث میں نے اپنے لال کو دودھ معاف کر دیا، ہائے غربت، ہائے مدینہ، ہائے بشیر، واہ غربتا۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ جو حاجتیں لے کے آئے ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، پروردگار رزق بے حساب عطا فرما، سکون و عافیت عطا فرما، پروردگار بے چینیوں کو دور کر دے، پروردگار ملک میں استحکام عطا فرما، پروردگار یہ ہمارا ملک ہے اسے مستحکم کر، اسے مضبوط کر، اے پروردگار وارث کربلا کو بھیج دے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار کر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔